الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ آیت نمبر ہے 46۔ اس کا ترجمہ ہم نے کر لیا تھا آیت نمبر 46 سے لے کر آیت نمبر 54 تک تشریح باقی تھی سورۃ آل عمران کی۔ آیت نمبر 46 سے آیت نمبر 53 تک ہم نے ترجمہ کر لیا تھا، اس کی تشریح باقی تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا مریم ہم نے آپ کو چن لیا، پاک کیا اور آپ کو بنایا نساء العالمین، عالم کی عورتوں کے مقابلے میں افضل کہہ لیں، یا آپ کو چن لیا اور صاف ستھرا کر دیا، اور آپ کا جو چناؤ ہوا ہے وہ عالم میں عورتوں میں سے آپ کا چناؤ ہوا ہے، اور ہم نے آپ کو پاک کیا ہے، اور آپ اختیار کریں اپنے رب کی اطاعت، سجدہ کریں، رکوع کریں۔ اور پھر اس میں جو کفالت کا معاملہ آیا وہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا پیچھے۔ باقی جو یہاں زیر بحث ہے تشریح وہ یہ کہ حضرت مریم کے ابتدائی حالات ذکر کیے یہاں، اور اس کے بعد جس وقت یہ بالغ ہو گئی تو انہوں نے غسل کر کے علیحدگی کا اختیار کر لیا، علیحدگی اختیار کر لی۔ اور سورہ مریم کے اندر یہ لفظ ہیں اذن تبذت من اہلیہا مکانا شرقیہ، کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل انسانی شکل میں حضرت مریم کے پاس تشریف لائے، وہیں یہ الفاظ آئے فتمثل لہا بشرا سویا، کہ ایک تندرست بشر کی صورت میں تمثل کیا، صورت اختیار کی، اور حضرت مریم کو فرشتے نے یہ بشارت دی، اور بشارت دی کہ اللہ کی طرف سے ایک آپ کے لیے کلمے کی بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے کلمات ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو جو کہا گیا کلمت اللہ، اللہ کا کلمہ، تو کلمہ سے کیا مراد ہے؟ اگر سمندر کی سیاہی بنا دی جائے اور اللہ تعالیٰ کی کلمات کو لکھنا شروع کیا جائے تو سیاہی کا سمندر ختم ہو جائے لیکن اللہ کی کلمات ختم نہ ہو۔ اس سے مراد اللہ کی کلمات ہیں۔ ان کلمات میں سے ایک کلمہ وہ ہے جس کی بشارت حضرت مریم کو دی گئی، تو گویا ابتدا ہی سے اس بات کی طرف نشاندہی کر دی گئی تھی کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت اللہ تعالیٰ کی کلمہ کن سے ہوئی ہے، اس میں کسی اسباب کا دخل نہیں، جس طرح عام طور پہ بچے پیدا ہوتے ہیں، بلکہ اللہ کا یہاں جو کلمہ کن ہے اس کے اثر سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، اس لیے حضرت عیسیٰ کو کہا جاتا ہے کلمت اللہ، اللہ کا کلمہ۔ یہ نہیں جو عیسائی سمجھتے ہیں، یہاں مراد کلمت اللہ سے، اللہ کے کلمے سے کیا مراد ہے کہ حضرت عیسیٰ کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ اللہ کے حکم میں کلمہ کن سے ہوئی ہے، اس لیے انہیں کہا جاتا ہے کلمت اللہ۔ عام جو عادت ہے، اسباب ہیں، اس سے ہٹ کے ان کی پیدائش ہے، جیسے مرد عورت کا ملاپ ہے ویسا ان کی والدہ کے ساتھ نہیں ہوا، تو یہ ایسے پیدا ہوئے، اس لیے انہیں کلمت اللہ کہا جاتا ہے۔ پھر تھا اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، کہ ان کا جو نام ہے وہ عیسیٰ بن مریم ہوگا، آیا نا؟ اس قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ بشرک بکلمۃ منہ، اللہ کی طرف سے ایک کلمہ، اس سے مراد کلمہ کن ہے، اسمہ المسیح عیسیٰ بن مریم، اور ان کا نام عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ ان الفاظ کی وضاحت آپ کے سامنے ترجمے میں آ گئی، لیکن اس میں یہ بات غور طلب ہے کہ ولادت سے قبل جب بشارت دی جا رہی ہے تو ابن مریم کا لفظ ساتھ جوڑا جا رہا ہے، عیسیٰ ابن مریم، ایسے انداز سے اس کو ذکر کیا جا رہا ہے گویا ابن مریم ان کے نام کا حصہ ہے۔ اس سے بھی اس بات کی طرف اشارہ ہوا کہ ان کی نسبت ماں کی طرف ہوگی، ورنہ عام رواج یہ ہے کہ بچے کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے، لیکن یہاں کیا ہے، بچے کی نسبت ماں کی طرف ہوگی۔ پھر فرمایا وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، اس لفظ سے بھی حضرت مریم کے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی کہ یہ نہ خیال کرنا جب اس بچے کا باپ کوئی نہیں ہے اور یہ مریم کا ہی بیٹا ہوگا تو ایسے بچوں کو عموماً معاشرے کے اندر عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، کیونکہ بچوں کو جو عزت ملا کرتی ہے عموماً آبائی خاندان سے ملتی ہے، اور جس بچے کے سر پر کوئی باپ نہ ہو اس کو معاشرے میں کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، لیکن وہ بچہ ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ اس کی تحقیر کریں، کہ دنیا کے اندر اس کو عزت نہ ملے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو وجاہت ملے گی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی ذی وجاہت ہوگا، با عزت ہوگا، اس کی سرداری والی شان ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور حضرت عیسیٰ کو جب وجیہن قرار دیا گیا تو اس کا یہ مطلب نکل آیا کہ اگر لوگ ان پر کوئی الزام لگائیں گے بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صفائی کریں گے اور صفائی کر کے ان کی عزت کو بحال فرما دیں گے۔ پھر آگے فرمایا گیا ہے وَمِن وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ،
کہ اللہ تعالیٰ کے مقربوں میں سے ہوں گے، نیک ہوں گے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اللہ تعالیٰ بچپن سے ہی ان کو اس قسم کے حالات دے گا جس سے ان کی مقبولیت پر صراحتاً استدلال کیا جا سکے گا کہ عام بچوں کی عادت کے خلاف بالکل چھوٹی عمر میں، جبکہ بچے بولتے نہیں ہیں، وہ بولے گا، ماں کی گود میں باتیں کرے گا، بڑی عمر میں بھی باتیں کرے گا. یعنی ان کی دونوں باتیں بچپن کی اور قبولت کی ہے، ایک شان کی ہوگی. بچپن میں باتیں کریں تو بھی ویسے ہی، بڑھاپے میں کریں تو بھی. یہ نہیں کہ بچے اگر باتیں کرنے بھی لگ جائیں تو ان میں کوئی معنویت نہیں ہوتی، بے ڈھنگے سے پن میں باتیں کرتے ہیں، ایسے نہیں ہے. بلکہ ان کی ایسی باتیں ہوں گی جو علم و حکمت پر مبنی ہوں گی. جیسے بڑی عمر میں بات کریں گے ویسے ہی چھوٹی عمر میں. اور یہ بھی حالات کے خلاف ہے نا، بچہ تو چھوٹی عمر میں اس طرح حکمت و فصاحت والی بات نہیں کرتا، لیکن حضرت عیسیٰ کریں گے. وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور شائستہ لوگوں میں سے وہ ہوں گے. وہ شائستہ لوگوں میں سے ہوں گے، اللہ رب العزت نے بتایا. اور حضرت مریم کے سوال جواب جب کیے حضرت مریم نے، کہا حضرت مریم کا سوال ہے، قالت ربی انی یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر. انہوں نے فرمایا اللہ میری اولاد کہاں سے آئے گی جبکہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا نہیں. حضرت عیسیٰ کی نسبت کسی مرد کی طرف نہیں ہے، صرف حضرت مریم کی طرف ہے. پھر حضرت عیسیٰ کی ولادت کے وقت حضرت مریم کا پورا قصہ سورہ مریم کے اندر بھی مذکور ہے کہ انہیں نفخہ جبرائیلی کے ساتھ ان کو حمل ٹھہر گیا. پھر وہ آبادی سے کہیں دور چلی گئی، اکیلی تھی، طبیعت پر غم کا اثر بھی تھا کہ ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے سب کچھ پیش آ رہا ہے، لیکن کل کو جب میں بچہ لے کر قوم کے پاس جاؤں گی تو قوم مجھے کیا کہے گی؟ پھر میں اکیلی عورت اکیلی جان کہاں کی صفائیاں دوں گی اور میری صفائی کون مانے گا؟ یہ طبی طور پہ اس قسم کے خیالات اور حالات انسان کے اوپر طاری ہوتے ہیں. اس لیے جب یہ بچہ ان کے ہاں پیدا ہوا تو ان کے منہ سے یہ لفظ بھی نکلے. قرآن میں ہے سورہ مریم میں، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور میں بالکل ہی بھولی بصری ہو جاتی کہ کوئی شخص مجھے جانتا ہی نہیں، میں بالکل ہی فراموش ہو جاتی. اس قسم کے حالات کے دباؤ کے تحت انسان پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، یہ انسانی طبیعت کا ایک تقاضا ہے. تو اسی غم اور فکر کی بنا پر اس قسم کے الفاظ ان کی زبان سے نکل آئے. اور پھر ہوا بھی ایسے ہی، جس وقت وہ بچے کو لے کر آئیں تو قوم میں شور مچ گیا، سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے آ کر یہی اعتراض کیا جس کی توقع نہیں تھی. وہیں سورہ مریم میں الفاظ ہیں، ماں کان ابو کی امرأ سوء وما کانت ام کی بغیہ، کہ مریم یہ کیا کر لیا، تیرا تو باپ بھی برا نہیں تھا، تیری ماں بھی بدکارہ نہیں تھی، مطلب یہ اچھے خاندان کی لڑکی تھی تو یہ کیا کیا. سب کے ذہن ادھر ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے صفائی دی، پہلے ہی سمجھا دیا کہ جب یہ قوم آئے گی اور اس قسم کا سوال کرے گی آپ نے بولنا نہیں ہے. اور ان کی شریعت کے اندر خاموشی کا روزہ ہوا کرتا تھا کہ روزہ رکھ کر بولوں گی نہیں. تو انی نظرت للرحمن صوما ولم اکلم اليوم انسیا، سورہ رحمان میں، کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مان رکھی ہے، آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. جب انہوں نے سوال کیا اشارت الیہ، تو انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اسی سے پوچھو. وہ کہنے لگا ہم اس سے کیا پوچھیں، لوگ کہنے لگے تو بھی بچہ ہے کچھ بھی بتا نہیں سکتا. حضرت عیسیٰ نے وعظ شروع کر دیا، چھوٹے بچے تھے گود میں اور وعظ شروع کر دیا. کیا کہا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی. انہوں نے یہ وعظ کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. اور ساتھ میں اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون، کہ جب بھی اللہ رب، یہ تو میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی، اس کی وضاحت تو سورہ مریم میں ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس وقت وہ فیصلہ کرتا ہے کسی امر کا سوائے اس کے نہیں، اسے کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ظاہری اسباب کے اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے. باقی وہ بچہ کوئی معمولی نہیں ہوگا، ایسی شان کا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں گے، تورات اور انجیل اللہ سکھائیں گے، اس کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کے اٹھائیں گے. کہ بعثوہ رسولا الی بنی اسرائیل مخبرا بانی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، پھر یہ خبر دے گا کہ میں تمہارے رب کے پاس معجزات اور دلائل لے کر آیا ہوں. فیعلمہم الکتاب والحکمہ والتوراۃ والانجیل، وہ لوگوں کی حکمت، تورات اور انجیل سکھائے گا. ورسولا، اگلا پیج، ورسولا الی بنی اسرائیل، اور یہ رسول بنی اسرائیل کی طرف جائے گا، اور یعنی حضرت عیسیٰ فرمائیں گے انی قد جئتکم بآیات من ربکم، میں تمہارے پاس اللہ کی نشانیاں لے کر آیا ہوں. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخوا فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. یہ حضرت کے معجزات ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے سامنے پیش کریں گے.
وہ اللہ رب العزت نے کیا انہیں معجزات دیے ہوں گے، وہ وضاحت ہوگی تھی ترجمے سے ہی کہ اللہ رب العزت یہ پہلی تو بات ہے کہ پرندہ بنائیں گے اور پرندے کی شکل جب بن جائے گی اور پھر اس میں پھونک ماریں گے تو اللہ کے حکم سے وہ اس میں روح پھونک دی جائے گی. یہ مادر ذات یعنی پیدائشی اندھے کو ٹھیک کر دیں گے ہاتھ پھیر کر. کوڑی کہتے ہیں تعاون کی بیماری، اس کو ہاتھ پھیریں گے وہ زندہ ہو جائے گا. مردوں کو جو قبروں میں ہے انہیں نکال کے زندہ کر دیں گے. لیکن یہ سب کس کے حکم سے ہوگا؟ باذن اللہ. پھر انبئکم بما تأکلون وما تدخرون، میں تمہیں خبر دوں گا اس کی جو تم کھاتے ہو اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو تمہارے گھروں میں جو ہے. اور مصدق لما بین ایدی من التورات، اور میں تمہارے پاس آیا اس حال میں کہ تصدیق کرنے والا ہوں تورات کی جو مجھ سے پہلے ہے. اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہارے لیے حلال کر دوں بعض وہ چیزیں جو تورات کے اندر حرام کی گئی ہیں، یعنی بعض چیزیں جو سزا کے طور پر ان پر حرام کی گئی تھی، جن کا ذکر سورہ انعام میں آئے گا. تو حضرت عیسیٰ نے آ کے تورات کے بعد حکام کو منسوخ کیا اور ان حرام اشیاء کو حلال ٹھہرا دیا. اور اس چیز کو یہود نے حضرت عیسیٰ کی مخالفت کا بہانہ بنایا. اسی چیز کو، جن چیزوں کو یہود کے ہاں حرام تھا، حضرت عیسیٰ نے ان کو حلال کیا. خود نہیں کیا، اللہ کے حکم سے کیا. اسی وجہ سے ان کی مخالفت کی. ان کے مفتیوں نے، مولویوں نے، ان کے احبار رہبان نے جو دیکھ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ کی اگر بات مانی گئی تو ہماری دکانداریاں بند ہوگی، انہوں نے پھر حضرت عیسیٰ کی مخالفت کی، جان بوجھ کر کی. اور کہ یہ تورات کے حکام کو بدلتا ہے، یہ تو بے دین ہے، یہ تو بے دین ہے، یہ تو دین کو خراب کر کے رکھ دے گا. اس قسم کا شور جو اس وقت کے احبار اور رہبان نے، ہمارے ہاں عالم بولتے ہیں نا، اس وقت میں احبار درویش اور عالم بولا، عالم کو کہتے تھے احبار اور رہبان کا مطلب ہوتا ہے درویش. تو احبار اور رہبان یہ لفظ آئیں گے آگے بارہا، انہوں نے اس طرح کا شور مچایا. تو اس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ کے ساتھ یہ نوبت پیش آئی کہ وقت کے حاکم کی طرف سے حکم ہوا انہیں پکڑ کے سولی دے دی جائے. اور جو واقعہ ہے آگے وہ اگلی رکوع میں ہے. تو جب یہ تورات کے حکام کو جو اللہ کی طرف سے کچھ اور تھے، اور اللہ نے حضرت عیسیٰ کے اوپر کچھ اور حکام کر دیے، کچھ مختلف احکام دے دیے حضرت عیسیٰ پر، تو جب یہ حالات آئے اور وہ حضرت عیسیٰ نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، اللہ کی طرف سے تھے. جب اس طرح کا معاملہ ہوا تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی دینے کا فیصلہ کر دیا. انہوں نے کہا وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، کہ اگر میں اس کسی حکم کو منسوخ کرتا ہوں تو میرے پاس اس کی دلیل ہے کہ میں کس بنا پر اس کو منسوخ کر رہا ہوں. اس لیے تم اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو. میری تعلیم کا حاصل یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے، اللہ ہی تمہارا رب ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. تو رب کا ذکر کیا کہ اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. حضرت عیسیٰ کے ملفوظات میں بھی یہی تھا کہ اللہ میرا رب ہے، اللہ تمہارا رب ہے. ہو سکتا ہے کہ زمانے میں یہ محاورہ رب کے ہو، لیکن بہرحال یہ واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ کا یہ اعلان تھا کہ اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا. یہ ان کا اس لیے اعلان تھا کہ بعد میں جو لوگ مجھے رب بنا دیں گے انہیں بتا دوں کہ میرا بھی رب وہی رب ہے. فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. فلما حس عیسیٰ منہم الکفر قال من حواری الی اللہ. جب حضرت عیسیٰ نے ان کی طرف سے کفر معلوم کر لیا، من انصاری اللہ، جب حضرت عیسیٰ نے ان کی طرف سے کفر معلوم کیا کہ یہ تو جو فتویٰ دے رہے ہیں اور عوام کو متوجہ کر رہے ہیں، تو میری طرف تو میرے حق میں تو کوئی بھی نہیں ہے. تو پھر حضرت عیسیٰ نے عوام کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا میں تو اللہ کی طرف متوجہ ہوں، میری مدد اس سلسلے میں کون کرے گا؟ کیونکہ سولی دینے کا حکم اور تیاریاں کر لی گئی تھی حضرت عیسیٰ کے لیے. تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا میری مدد کون کرے گا؟ من انصاری متوجہ اللہ. تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی اللہ کے دین کے مددگار ہیں، اللہ کے رسول کے مددگار ہیں. حواری ہوتے ہیں جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا مطلب آقا کے ساتھ تھی، اور حواری حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہوا کرتے تھے، یعنی حضرت عیسیٰ کے مددگار. تو انہوں اللہ کے رسول کے ہم مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ گواہ ہو جائیں کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں. واشہد بأننا مسلمون. پھر انہوں نے کہا اللہ بے شک ہم ایمان لائے اس پر جو آپ نے نازل کیا اور ہم نے رسول کی اتباع کی. یہاں مراد واتبعنا الرسول سے مراد ہے یہاں حضرت عیسیٰ. فرمایا فاکتبنا مع الشاہدین ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. انہوں نے بھی تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور بہترین تدبیر کرنے والا اللہ ہے. کیا مطلب؟ ان آیت میں حضرت عیسیٰ کا وہ حال ذکر کیا گیا یہودیوں کی عدالت جب انتہا کو پہنچ گئی جو انہوں نے معاملہ کیا. لیکن اس کے ساتھ تھوڑا سا ترجمہ پڑھ لیں، کیونکہ ابھی جتنا ترجمہ پڑھوں گی اس کی تشریح اکٹھی بیان کر دوں گی. اس قول ومکر، انہوں نے خفیہ تدبیر کی، مکر کیا. ومکر اللہ، اللہ نے تدبیر کی. واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اس قال اللہ، جب اللہ نے کہا یا عیسیٰ عیسیٰ انی متوفی کا، میں آپ کو
لے لوں گا، ورافعوک آپ کو بلند کر لوں گا، الیہ اپنی طرف، ومطہرک آپ کو پاک کر دوں گا، من الذین ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا، وجاعل الذین اور وجاعل الذین اتبعوک اور میں کرنے والا ہوں لوگوں کو جو آپ کے متبع ہیں ان لوگوں کے اوپر، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامہ قیامت کے دن، ثم الی مرجعکم پھر میری ہی طرف تمہیں لوٹ کے آنا ہے، فاحکم بینکم میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون ہر اس بات میں جس میں تم اختلاف کرتے ہو، فاما الذین کفروا پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فاعذبہم میں ان کو عذاب دوں گا، عذابا شدیدا سخت عذاب، فی دنیا میں بھی، والآخرۃ اور آخرت میں بھی، وما لہم اور نہیں ہوگا لہم ان کے لیے من ناصرین کوئی مددگار، واما الذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کی، فیوفیہم اجورہم پورا پورا دوں گا ان کو ان کا اجر، اللہ لا یحب الظالمین اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتے، ذالک یہ بات ہے، نتلوہ علیک کا جو ہم نے آپ سے پڑھ کے سنا دی، من الآیات اللہ کی نشانیوں میں سے، والذکر الحکیم اور پر حکمت نصیحت میں سے ہے۔ ان آیت میں حضرت عیسیٰ کا وہ حال ذکر کیا گیا ہے جو یہودیوں کی عداوت انتہا کو پہنچنے کے بعد آپ پر گزرا۔ حضرت عیسیٰ نے جس وقت اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت دینی شروع کی، تو اس وقت کے موجود یہودی علماء اور ان کے مفتی، ان کے احبار اور رہبان حضرت عیسیٰ کے خلاف ہو گئے، حضرت عیسیٰ کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی تاکہ انہیں ختم کر دیا جائے اور کسی نہ کسی طریقے سے جھگڑا جو ہے وہ قائم کیا جائے۔ عوام کے اندر بھی غلط پروپیگنڈے کیے گئے، ان کی والدہ پر الزامات لگائے گئے، آپ کو غیر ثابت النسب معاذ اللہ کہ یہ حلال کا بچہ نہیں، یہ ثابت کیا گیا، برے برے الفاظ استعمال کیے گئے، اور حکومت کو بھی غلط رپورٹیں دینی شروع کر دی گئی، اور اس وقت اس علاقے پر رومیوں کی حکومت تھی جو بت پرست تھے، اور حضرت عیسیٰ چونکہ توحید کا پرچار کرتے تھے تو غیر اللہ کا دل و دماغ پر تسلط ختم کرنے کے لیے جو ان کو وعظ اور تقریر ہوتی، اس کو اس وقت کے موجود لوگوں نے حکومت کی مخالفت پر محمول کرتے ہوئے حکومت کو رپورٹیں دینی شروع کر دی کہ یہ تو آپ کے خلاف بھڑکاتا ہے اور تورات کو بدلتا ہے، یہ تو بے دین آدمی ہے ناؤز باللہ جو اللہ کی کتاب کو بدل رہا ہے، یہ بزرگوں کا مخالف ہے کہ ان کی طرف سے جو طریقہ چلا آ رہا ہے ان کے رسم و رواج کو توڑ رہا ہے، ان کی غلطیاں نکال رہا ہے، اس طرح سے شور کر کے حضرت عیسیٰ کے متعلق ایک طوفان برپا کر دیا گیا، حکومت کی طرف سے گرفتاری کے آرڈر ہو گئے، تو حضرت عیسیٰ کسی مکان کے اندر موجود تھے، حضرت عیسیٰ کے 12 شاگردوں میں سے ایک شاگرد جو منافق تھا وہ حضرت عیسیٰ کے حالات کی رپورٹ دیتا اور جاسوسی کرتا تھا، اس کی جاسوسی کے تحت پتہ چل گیا کہ حضرت عیسیٰ یہاں اس مکان کے اندر موجود ہے، تو حضرت عیسیٰ کو گرفتار کرنے کے لیے اس مکان کا محاصرہ کر لیا گیا۔ ایسے وقت میں جبکہ حضرت عیسیٰ مکان میں بند ہے، باہر سے دشمنوں نے محاصرہ کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ کی تسلی کے لیے یہ آیات ان پر اتاری گئی اور انہیں یہ بات کہی گئی جس کو قرآن نے یہاں ذکر کیا، اس میں حضرت عیسیٰ کے کچھ وعدے کیے گئے اور کچھ اطمینان دلایا گیا، کیا انی متوفیکا ورافعک الیہ ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، یہ اللہ نے حضرت عیسیٰ سے وعدے کیا۔ اچھا، یہ ان کی تدبیر تھی جو انہوں نے حضرت عیسیٰ کے خلاف کی، اور واللہ ومکر اللہ اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ کو جو ہے وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیا جائے گا۔ اچھا، یہ آپ کو عقیدہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ان کو پکڑا گیا، پکڑ کے سولی چڑھایا گیا، عیسائی بھی بعد میں شبہ کے اندر مبتلا ہو گئے، لیکن وہ یوں کہتے ہیں قتل تو ہوتے ہیں، سولی تو چڑھا دیے گئے، اور یہ ان کا سولی چڑھانا باقی قوم کے لیے کفارہ ہو گیا، یہ عیسائی کہتے ہیں ان کو جو سولی چڑھایا گیا باقی قوم کے لیے کفارہ ہو گیا، اب ان کے متبعین جو چاہیں کرتے رہیں، آخرت میں ان کا کوئی گناہ نہیں، یعنی ہمارے نبی نے جو سولی چڑھا دی گیا ہمارے نبی کو، یہ ہمارے لیے کفارہ ہے، اب ہم جو مرضی کریں، کیونکہ ساری امت کے گناہ عیسیٰ اٹھا کر سولی پر چڑھ گیا، انہوں نے تو یہ کفارے کا عقیدہ ہی یاد کر لیا ہے۔ لیکن یہ تھا کہ سولی چڑھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، زندہ کر کے پھر ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا، یہ بھی ان کے ایڈیشن ہے ساتھ، تو یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہوا۔ یہودیوں کا کیا ہے؟ ان کو پکڑا گیا، سولی چڑھایا گیا، عیسائی کہتے ہیں انہیں سولی چڑھایا گیا ہمارے گناہوں کا کفارہ کر کے، پھر انہیں زندہ کیا گیا، پھر انہیں زندہ آسمان پہ اٹھا لیا گیا۔ مسلمانوں کا عقیدہ جو ہے وہ دلیل قطعی ہے، تواتر کے ساتھ ثابت ہے، یہ ضروریات دین میں سے ہے، اس کا انکار کفر تک لے جاتا ہے، اور نہ سمجھنا اس کو بھی باعث جرم ہے۔ عیسائیوں کے متعلق جو ہے حضرت عیسیٰ کے متعلق اسلامی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ یہود کے ہاتھ میں نہیں آئے، پکڑے نہیں گئے، نہ قتل ہوئے، نہ ان کو سولی دیا گیا، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہ، سورہ نساء میں ہے، نہ انہیں قتل کیا گیا، نہ انہیں سولی کیا گیا، سولی چڑھایا گیا، بلکہ حضرت عیسیٰ کا معاملہ ان پر
خلط مدد کر دیا گیا، شبہ کے اندر انہیں مبتلا کیا گیا۔ شبہ یہی تھا کہ جو پکڑنے کے لیے اندر گئے ان میں سے ایک آدمی کے اوپر حضرت عیسیٰ کی شبہ ڈال دیا گیا، اس کی شکل حضرت عیسیٰ کے مشابہ ہو گئی اور وہ حضرت عیسیٰ کی شبہ میں پکڑ لیا گیا اور اس کو سولی چڑھا دیا گیا، اور حضرت عیسیٰ کو حضرت جبرائیل اٹھا کے لے گئے، وہ آسمان پر چلے گئے۔ وہ اس کو سولی دے کر یہ سمجھنے لگے کہ عیسیٰ کو تو ہم نے سولی چڑھا دیا، لیکن پھر بعد میں جس وقت اپنے آدمیوں کو شمار کیا تو کہنے لگے ہمارا ایک آدمی کدھر گیا؟ اگر وہ تھا تو عیسیٰ کدھر گیا؟ سولی والا آدمی اگر ہمارا آدمی ہے تو عیسیٰ کدھر گیا؟ اور اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا آدمی کدھر گیا؟ اس طرح سے وہ ایسے اشتباہ میں واقع ہو گئے کہ حقیقت ان سے گم ہو گئی۔ انہی حالات کے اندر وہ مختلف قسم کی شبہات میں پڑ گئے، اور حقیقت وہی ہے کہ ماں قتلوہ یقینا، یہ یقینی بات ہے کہ عیسیٰ کے قتل کرنے میں یہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکے۔ شبہ لہم، ان کو شبہ میں ڈال دیا گیا، اور شبہ میں ڈالنے کی صورت یہی تھی کہ ایک آدمی کے اوپر حضرت عیسیٰ کا شبہ ڈال دیا گیا، یعنی ان کی مشابہت ان پر ڈال دی گئی، جس کی بنا پر انہوں نے اس کو پکڑا، پکڑنے کے بعد اس کو سولی چڑھا دیا۔ لیکن بعد میں تردد یہ ہو گیا کہ اگر ہمارا آدمی تھا تو عیسیٰ کدھر گیا، اگر عیسیٰ تھا تو ہمارا آدمی کدھر گیا؟ اس طرح سے شبہات پیدا ہوگی۔ پھر جس کے منہ میں جو آیا اس نے بولا، اسی پر باطل عقیدوں کی بنیاد رکھ دی گئی۔ قرآن کریم میں یہ عقیدہ صراحتاً ذکر کیا، اسلام میں یہ ضروریات دین میں ہے، جو شخص عیسیٰ کی موت کا قائل ہو وہ بھی کافر، اور رفع الی السماء کا منکر ہو کہ وہ آسمان پہ گئے وہ بھی کافر، اور جو حیات عیسیٰ کا منکر ہو، جو یہ کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے وہ بھی منکر، وہ بھی کافر، جو حضرت عیسیٰ کے واپس آنے کا منکر ہو وہ بھی کافر۔ یہ ضروریات میں سے شامل ہے۔ حضرت عیسیٰ کو زندہ اٹھایا گیا، وہ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آسمان پر لے گئے، وہاں انہوں نے طویل حیات زندگی گزاریں گے، اور اس امت کے آخری دور میں وہ نازل ہوں گے، اور اس امت میں ان کو امامت کا درجہ حاصل ہوگا، حکومت کریں گے، اپنے وقت پر ان کی وفات ہوگی، اور سرور کائنات کے روز اقدس میں دفن کیا جائیں گے۔ تو یہ رفع اور نزول کا عقیدہ امت کا اجماع ہے اس پر۔ صحیح، یہ سمجھنا ضروری تھا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ فرمایا جنہوں نے جو ہے پھر بھی شبہ کیا تو میں ان کو جنہوں نے کفر کیا میں اس کو سخت سزا دوں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ لیکن جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کی، اور ان کو پورا پورا اجر دیا جائے گا، اور واللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتے۔ تو یہاں جو فرمایا پہلے انی متوفی کا، یہ بھی فرمایا، اس کا مطلب ہے دشمنوں نے محاصرہ کیا ہے، حضرت عیسیٰ مکان کے اندر بند ہے، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو اطلاع دیتے ہیں کہ عیسیٰ میں تجھے لینے والا ہوں، رافعوک الیہ، میں اپنی طرف تجھے اٹھا لوں گا۔ حضرت عیسیٰ کے لیے تسلی ہوگی کہ میں دشمن کے قبضے میں نہیں آ سکتا۔ اور مطہرو کا یہ بھی وعدہ ہے کہ کافر تیرے اوپر جو الزامات لگاتے ہیں میں ان سے تیرا دامن صاف کر دوں گا، یعنی یہ جو آپ کی والدہ پر نعوذ باللہ غلط باتیں کہتے ہیں، بدکارہ کہتے ہیں، میں ان کی عفت اتاروں گا، وہ اللہ کی ولیاں ہیں، صدیقہ ہیں، اللہ کی مقبول بندی ہیں۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر تم میری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے، اور میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا اس چیز میں جس میں تم لوگ اختلاف کرتے ہو، یا آخرت میں عملی فیصلہ ہوگا کہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ عزت دیں گے، کافروں کو سزا دیں گے۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، درمیان میں پھر دلیل نبوت کے طور پہ یہ لفظ ذکر کیا گیا کہ یہ جو کچھ ہم آپ پر پڑھتے ہیں یہ آیات نبوت ہیں، دلائل نبوت ہیں، پر حکمت نصیحت ہے، جس میں یہود کے نظریات کی تردید بھی ہے اور عیسائیوں کے نظریات کی تردید بھی ہے، کہ جو ان کو خدا یا خدا کا بیٹا کہتے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کی حالت ایک بندے کی ہے جس کے ساتھ اللہ کی نصرت ہو، اللہ کی تائید ہو، فقط وہ ایک بندے ہیں، وہ کوئی رسول یا وہ کوئی خدا یا خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ کا حال عجیب اللہ کے نزدیک آدم کے حال عجیب کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب، پیدا کیا اللہ نے آدم کو مٹی سے، ثم قال له، پھر کہا ان سے کن ہو جا، فیکون، وہ ہو گئے۔ الحق من ربک، یہ سچی بات ہے آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکن من الممترین، پس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ فمن حاجک فیہ، پھر جو شخص آپ سے حجت بازی کرے، من بعد ما جاءک من العلم، عیسیٰ کے بارے میں بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا، فقل، تو آپ اس سے کہیں تعالوا او ندعو، ہم بلاتے ہیں آباءنا اپنے بیٹوں کو، وابناءکم، تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ونساءنا، ہم بلاتے ہیں اپنی عورتوں کو، ونساءکم، تم بلاؤ اپنی عورتوں کو، وانفسنا، ہم خود آتے ہیں اپنے لوگوں کو، اور تمہارے وانفسکم، تم اپنے لوگوں کو، ثم نبتہل، پھر ہم گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں، ونجعل لعنۃ اللہ الکاذبین، اور ہم کہیں گے اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یہ سچی باتیں ہیں، یہ سچے واقعات ہیں۔ وما من الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، وان اللہ لہو العزیز الحکیم، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ فإن تولوا، سو یہ لوگ اگر روگردانی کریں، فإن اللہ علیم بالمفسدین، تو اللہ فساد کرنے والوں کو جانتا ہے۔
قل فرما دیجیے یا اہل کتاب یا اہل کتاب تعالوا او الی کلمۃ، ایک ایسی بات کی طرف سواء جو برابر ہے بیننا ہمارے درمیان و بینکم اور تمہارے درمیان، اللہ نعبدہ کہ ہم عبادت نہ کریں الا اللہ سوائے اللہ کی، ولا نشرک بہ شیئا اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ اور ہمارا بعض بعض کو اللہ کے علاوہ رب نہ بنائیں، فإن تولوا پھر اگر وہ پیٹ پھیر لیں فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون تو آپ کہہ دیجیے تم گواہ ہو جو ہم فرما بردار ہیں، یا اہل کتاب یا اہل کتاب لم تحاجون فی ابراہیم کیوں جھگڑا کرتے ہو تم ابراہیم کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ اور نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل مگر ابراہیم کے بعد، افلا تعقلون کیا تم سوچتے نہیں ہو، ہاں انتم ہؤلاء خبردار تم ہی لوگ ہو کہ حاجج تم نے جھگڑا کیا فیما لکم بہ علم ایسی چیز کے بارے میں جس کا تمہارے پاس علم نہیں، فلم تحاجون تم کیوں جھگڑا کرتے ہو فیما اس بارے میں لیس لکم بہ علم جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے، واللہ یعلم اللہ جانتے ہیں وانتم لا تعلمون تم نہیں جانتے، ماں کان ابراہیم نہیں تھے ابراہیم یہودی ولا نصرانی نہ ہی نصرانی ولیکن کان حنیفا مسلمہ وہ تو مخلص فرما بردار تھے، وما کان من المشرکین وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، ان اول الناس بے شک سب لوگوں سے زیادہ تعلق رکھنے والے ابراہیم کے ساتھ للذین اتبعوہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے زمانے میں ان کی پیروی کی، وہذا نبی اور یہ نبی محمد ہیں، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، واللہ ولی المؤمنین اور اللہ مومنوں کا مددگار ہے، ودت طائفۃ من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے گروہ چاہتا ہے لیضلونکم کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں، وما یضلون وہ نہیں گمراہی میں ڈالتے الا انفسهم مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون وہ جانتے بھی نہیں ہیں، یا اہل کتاب لما تکفرون بآیات اللہ کیوں کفر کرتے ہو تم اللہ کی نشانیوں کے ساتھ وانتم تشہدون حالانکہ تم گواہ ہو، یا اہل الکتاب اہل کتاب لما تلبسون الحق بالباطل تم کیوں ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ وتکتمون الحق کیوں چھپاتے ہو حق کو وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہ جو حضرت آدم کی مثال دی کہ عیسیٰ کی مثال ایسے ہے جیسے انما مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم، یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو بحث چلی آ رہی تھی یہ آیات ان کے خاتمہ بحث کی حیثیت رکھتی ہیں، سارے حالات کی تفصیل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ کے بارے میں تمہیں جو اشتباہ پیش آیا جب ان کا کوئی باپ نہیں تو نعوذ باللہ ان کا باپ اللہ ہے، تمہاری یہ بات غلط ہے، تمہاری یہ بات غلط ہے، کیوں غلط ہے کہ اگر تم اس کی مثال دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ بغیر ظاہری واسطے کے بھی پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے سب سے اچھی مثال حضرت آدم کی ہے، آخر آدم کے متعلق بھی تو تم جانتے ہو، تم بھی معتقد ہو کہ نہ ان کا باپ نہ ان کی ماں، اللہ نے ان کو مٹی سے بنایا، مٹی سے بنانے کے بعد ان کو کلمہ کن کے ساتھ موجود کر دیا، جاندار کر دیا، اسی طرح عیسیٰ کو اگر باپ کے بغیر پیدا کر دیا تو اس میں کوئی تعجب کی بات تو نہیں، آدم تو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے۔ اگلی والی جو آیت ہے نا فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم، اسے کہتے ہیں آیت مباہلہ۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بحث دلائل کے ساتھ تو ہو گئی، لیکن نجران کے لوگ جو گفتگو کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے آقا کے پاس وہ کسی صورت میں مانتے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طریقہ بتایا گیا تو سرور کائنات نے ان کو مباہلے کا چیلنج دیا، اسے کہتے ہیں مباہلہ۔ کیا یہ آخری طریقہ تھا کہ اگر تم سچے ہو تو آ جاؤ اور ہم بھی آتے ہیں، اور آ کر ہم دونوں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو اس بارے میں جھوٹا ہو اسے برباد کر دے، جو جھوٹا ہے اس پر لعنت برسا، آؤ اب اس طرح ہمارے ساتھ دعا کرو۔ سرور کائنات خود اور اپنے ساتھ حضرت فاطمہ کو، حضرت حسن حسین کو، التلی کو جو خاص عزیز اور اولاد کی جگہ ہیں جن کی بربادی اور تباہی انسان کسی قیمت پر گوارا نہیں کرتا، تعلق والے تو دوسرے بھی ہوتے ہیں لیکن جو اپنے نسلی اور سلبی اولاد ہوتے ہیں اس سے زیادہ طبعی تعلق کسی سے نہیں ہوتا، تو آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ پیار اولاد ہونے کی حیثیت سے بیٹی فاطمہ سے تھا کیونکہ اس وقت یہی ایک زندہ تھی، اور پھر بیٹی کی جو اولاد ہوتی ہے یعنی نواسے وہ بھی بالکل اپنی اولاد کی طرح ہوتے ہیں، انسان کے نزدیک محبوب ترین، اور داماد بھی اولاد کی جگہ ہوتے ہیں، تو حضور ان کو ساتھ لے کر میدان میں گئے کہ آؤ میں بھی اپنے بچوں کے لیے بد دعا کرتا ہوں اور تم بھی اپنی اولاد کے لیے اپنے خاندان کے لیے بد دعا کرو، اگر ہم جھوٹے ہیں تو اللہ ہمیں برباد کر دے، اور میں بھی یہی دعا کرتا ہوں کہ جب آپ نے یہ چیلنج انہیں دیا تو عیسائیوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ آپس میں کہنے لگے بھئی بات تو صحیح معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اب اگر ایسی صورت ہے کہ ہم نے ان سے مباہلہ کر لیا تو ہمارا کچھ نہیں بچے گا، اس لیے اب ہم ان کے ساتھ مصالحت کر لیتے ہیں، یوں پھر وہ مصالحت کے لیے آمادہ ہو گئے اور جزیہ دینا قبول کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتحت آ گیا، تو چنانچہ نجران کے عیسائیوں پر جزیہ ٹیکس دے دیا گیا، لازم کر دیا گیا اور ان کی حیثیت ذمیوں والی ہو گئی،
تو یہ ہے مباہلے کا مطلب کہ ملیں اور مل کر اس طرح سے دعا کریں. قل یا اہل الکتاب، یہ ہو گیا. ان ھذا لہو القصص الحق کو فرمایا یہ جو کچھ بات کیا گیا ہے آپ کے سامنے قصہ یہ حق ہے. وما من الہ، اور نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ کے. یہ جو آپ کے سامنے قصہ بیان کیا گیا یہ سچ ہے اور نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے. اللہ زبردست ہے اور اللہ جو ہے وہ حکمت والے ہیں. اگر فرمایا اگر یہ پیٹ پھیر لیں تو بے شک اللہ جاننے والا ہے فساد کرنے والوں کو. پھر ہے آپ کہیے آؤ کلمۃ الی سواء بیننا و بینکم. یہ آگے تبلیغ کا ایک انداز ہے کہ انہیں کہو کیوں خواہ مخواہ ضد کرتے ہو، تمہاری کتابوں میں اور انبیاء کی تعلیم میں اس بات ایک بات مسلم اصول کے ساتھ ذکر ہے اور ہم بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں، بس اسی پر اتفاق کر لو. پھر عقل مندی اور سمجھداری کے ساتھ غور کر کے جو تمہارے نظریات اس مسلم بات کے خلاف اس کو چھوڑ دو اور ہمارے نظریات میں کسی بات کی نشاندہی کر دو جو اس مسلم عقیدے کے خلاف ہو، ہم چھوڑ دیں گے. یہ دعوت کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جس پر اتفاق ہو اس بات کو پہلے کرتے ہیں، اور وہ مسلم بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو رب نہیں بنانا چاہیے. تمہاری کتابوں کی تعلیم بھی یہی ہے، ہماری بھی یہی، یعنی عیسائیوں کا یہ کہا جا رہا ہے. آؤ اسی پر اتفاق کریں. اتفاق کرنے کے بعد پھر غور کرو، جو چیز اس اصول کے خلاف ہو اسے چھوڑ دیں اور ہمارے مسلک کے اندر کوئی نشاندہی کرو جس سے اللہ کی اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے خلاف کوئی چیز لازم آتی ہو. اگر ہمارے ہاں اگر کوئی ایسی چیز جو اس کے خلاف ہے تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں. تو یہاں انہیں یہ کہا گیا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلُّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. پھر فرمایا گیا یا اہل الکتاب لِمَ تُحَاجُّونَ فِي ابراہیم. جب انہوں نے اپنی گفتگو میں اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر قرار دینے کی کوشش کی عیسائیوں نے، ہمارا مسلک ابراہیمی مسلک ہے. یہودی بھی کہتے ہیں عیسائی بھی کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے طریقے پر تھے جس طریقے پر ہم ہیں. ابراہیم کو یہود اپنی طرف کھینچتے تھے، عیسائی اپنی طرف کھینچتے تھے. مشرکین مکہ اپنے آپ کو اولاد ابراہیم قرار دیتے تھے کہ ملت ابراہیمی پر ہم ہیں، اس لیے وہ اپنے مسلک میں وزن پیدا کرتے تھے اور سرور کائنات کی مخالفت کرتے تھے کہ انہوں نے ملت ابراہیمی کو چھوڑ دیا، کہ ملت ابراہیمی کے خلاف چلتے ہیں اور ابراہیم کو سارے کے سارے لوگ اپنا بزرگ مانتے تھے، عیسائی بھی، یہودی بھی، مشرکین بھی. تو یہاں یہ فرمایا گیا ابراہیم کے بارے میں تم کیوں جھگڑتے ہو. اور ابراہیم جو ہے وہ نہ یہودی ہے نہ نصرانی ہے، بلکہ وہ ملت ابراہیمی پر قائم تھے. افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ فرمایا کیا تم ایسی بات میں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، کیوں تم جھگڑتے ہو ایسی بات میں جس کے بارے میں تمہارے پاس علم نہیں ہے؟ اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے کہ ابراہیم نہ یہودی تھے. اگلی آیت میں ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. نہ ابراہیم یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو مخلص فرمانبردار تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. اور ابراہیم کے ساتھ اگر تمہیں لگتا ہے تمہارا تعلق زیادہ ہے تو سن لو، ابراہیم کے ساتھ تعلق اس کا زیادہ ہے جو ابراہیم کی شریعت پر، ابراہیم کے طریقے پر چلے، اور اس نبی کا یعنی محمد کا اور اس کی امت کا تعلق حضرت ابراہیم کے ساتھ زیادہ ہے. اللہ ولی المؤمنین، اللہ مومنوں کا مددگار ہے. پھر فرمایا گیا ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم وما یضلون الا انفسهم، کہ آگے مسلمانوں کو اہل کتاب سے ذرا محتاط رہنے کی تلقین کرنا مقصد ہے کہ ان کی اس قسم کی شرارتوں سے متاثر نہ ہونا، شبہات میں نہ پڑنا. یہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں. چاہتا ہے اہل کتاب میں سے ایک طائفہ، ایک جماعت، کہ تمہیں گمراہ کر دیں. اضلال کا وبال انہی کی جانوں پر پڑے گا اور ان کو پتہ نہیں چلتا. آگے اہل کتاب کو تنبیہ ہے، یہ لفظ آپ کے سامنے پہلے بھی گزر چکا کہ اے اہل کتاب اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم گواہ ہو، یعنی گواہ ہو کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں، تمہاری کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں. وانتم تشہدون، تم جانتے ہو، تم گواہ ہو. یا اہل کتاب لما تلبسون الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ وانتم تعلمون، تم جانتے ہو یہ حق ہے. آگے وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے گروہ نے کہا آمنو، ایمان لے آؤ، بالذی انزل علی الذین آمنوا، اس چیز پر جو اتاری گئی ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہیں، وجہ النہاری، دن کے ابتدائی حصے میں، وقفرو، اور دن کے آخری حصے میں اس کا آخرہ، دن کے آخری حصے میں اس کا انکار کر دو، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں. یہ آپس میں تدبیریں ہو رہی ہیں. کہہ رہے ہیں اہل کتاب کہہ رہے ہیں صبح ایمان لے آؤ. چپ کرو چپ کرو چپ کرو.
اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا ایمان لیا اس چیز پر جو اتاری گئی ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور دن کے ابتدائی حصے میں اور دن کے آخری حصے میں انکار کر دو تاکہ وہ لوٹ آئیں. ولا تؤمنوا تم تصدیق نہ کرو الا لمن تبع دینکم مگر اسی شخص کی جو تمہارے دین کا تابع ہو. یہ آپس میں بات ہو رہی ہے. اللہ نے فرمایا قل فرما دیجئے نبی ان الہدی ہدی اللہ بے شک ہدایت اللہ کی ہدایت ہے. ان یؤت احد مثل ما اوتیتم کیا تم نے یہ تدبیر اس اندیشے سے کی کہ دیا جائے کوئی شخص مثل اس چیز کے جو تم دیے گئے. او یحاجوکم عند ربکم یا وہ غالب آ جائے تم پر تمہارے رب کے سامنے. قل فرما دیجئے ان الفضل بے شک فضل بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں یؤتیہ من یشاء اللہ جسے چاہتا ہے فضل دیتا ہے. واللہ واسع علیم اللہ وسعت والا ہے اللہ علم والا ہے. یختص وہ خاص کرتا ہے برحمتی اپنی رحمت میں یشاء اور جس کے لیے چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم اللہ بڑے فضل والا ہے. ومن اہل الکتاب اور اہل کتاب میں سے بعض وہ شخص ہیں من ان تأمنہ بقنطار اگر آپ انہیں امین بنائیں ایک ڈھیر پر بھی یؤدیہ الیک سونے کے یا مال کے تو وہ آپ کو وہ پورا کا پورا ڈھیر لٹا دیں گے. یعنی اہل کتابوں میں بھی بعض ایماندار ہے. ومنہم بعض وہ ہیں من ان تأمنہ اگر آپ انہیں امین بنائیں بدینار ایک دینار پر لا یؤدیہ الیک تو وہ ایک دینار بھی آپ کو واپس نہ کریں الا ما دمت علیہ قائما مگر جب تک آپ ان پر کھڑے رہیں. ذالک بانہم یہ اس لیے ہے قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ان پڑھوں کے بارے میں ہمیں کوئی الزام نہیں ہے. لیس علینا فی الامیین سبیل ان پڑھوں کے بارے میں ہمیں کوئی الزام نہیں ہے. یقولون علی اللہ الکذب اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں کہ جھوٹے ہیں. بلا من اوفی بعہدہ کیوں نہیں جو شخص پورا کرے گا اپنے عہد کو واتقی تقوی اختیار کرے گا فإن اللہ يحب المتقین تو اللہ محبت فرماتے ہیں متقیوں سے. ان الذین جو لوگ یشترون بعہد اللہ خریدتے ہیں اللہ کے عہد کے عوض و ایمانہم اور اپنی قسموں کے عوض کیا خریدتے ہیں ثمنا قلیلا حقیر مال اولئک لا خلاق لهم ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے فی الآخرۃ آخرت میں. ولا یکلمهم اللہ اللہ نہ ان سے بات کریں گے اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کریں گے اور ولا ينظر الیہم نہ ان کی طرف دیکھیں گے یوم القیامت قیامت کے دن ولا یزکیہم نہ انہیں پاک کریں گے ولہم عذاب الیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وان منهم لفریقا یلوون السنتهم اور بے شک ان اہل کتاب میں البتہ ایک گروہ ہے جو موڑتے ہیں اپنی زبانوں کو بالکتاب کتاب کے ساتھ لتحسبوہ تاکہ تم سمجھو من الکتاب کہ جو پڑھ رہے ہیں یہ کتاب ہے وما ہوا من الکتاب جبکہ ان کی کتاب میں نہیں لکھا. ویقولون ہوا من عند اللہ اور یہ کہتے ہیں اپنی باتوں کو کہ اللہ کی طرف سے اتری ہیں وما ہوا من عند اللہ جبکہ وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے. ویقولون علی اللہ الکذب واللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب کسی بشر سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس کو کتاب دے والحکمہ حکمت دے والنبوہ نبوت دے ثم یقول للناس پھر وہ کہنے لگ جائے لوگوں سے کونوا عباد لی من دون اللہ کہ میری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کے. ایسا نہیں ہوتا. ولکن کونوا ربانیین لیکن وہ تو یہی کہیں گے کہ ہو جاؤ تم اللہ والے بما کنتم تعلمون الکتاب اس سبب سے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو بما کنتم تدرسون اس سبب سے کہ تم کتاب پڑھتے ہو. ولا یأمرکم اور اس بندے سے نہیں ہو سکتا ان تتخذوا الملائکہ کہ تمہیں حکم دینے لگ جائے کہ بنا لو تم فرشتوں کو والنبیین اور نبیوں کو اربابا رب. ایأمرکم بالکفر وہ بشر تمہیں کفر کا حکم کرے گا بعد اذ انتم مسلمون بعد اس کے کہ تم اپنے خیال میں فرما بردار ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ جو رکوع کی پچھلی آیات میں ذکر کیا نا ودت طائفۃ من اہل الکتاب لیضلونکم اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ تمہیں راستے سے بھٹکا دے یعنی تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے. اب یہاں ان کی گمراہ کرنے کی ایک تدبیر اور ایک سکیم ہے جو ان لوگوں نے آپس میں بنائی ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلے ہی خبر دی. یہ تدبیر جو انہوں نے اختیار کی اس کا حاصل یہ ہے ایک منافقانہ چال باز لوگوں نے بیٹھ کر آپس میں مشورہ کیا کہ کچھ لوگ ہم میں سے جائیں اور سرور کائنات پر ایمان لے آئیں اس دن کو قبول کر لیں جو اس نئی جماعت پر مومنین پر بنی اسماعیل پر اترا ہے. صبح صبح جائیں جا کر قبول کریں مسلمان میں شامل ہو جائیں وہاں دن گزارے ان کی باتیں سننے کے بعد شام کو وہ ظاہر کر کے کہ بھئی ہم تو اس کو اچھا دین سمجھ کے آئے تھے اس میں تو یہ خرابی کچھ نقائص ہیں شام کو انکار کر آ جائیں. یہ ایک منافقانہ چال تھی. اس سے کیا ہوگا وہ مقصد حاصل کر سکتے ہیں. ایک تو یہ خود یہ مومن جو اس دین کو قبول کیے بیٹھے ہیں وہ بھی تردد میں آئیں گے کہ اہل کتاب علم والے ہیں علمی باتیں ان کے پاس ہیں تو یعنی وہ جو شک میں مسلمان ہیں جو مسلمان ہوئے وہ بھی شک میں مبتلا ہو جائیں گے کہ اگر کوئی تو بات ہے نا کہ یہ اس سے پھر گئے. ٹھیک ہے. اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ ہم میں سے جو لوگ کچھ اس دین کی طرف متوجہ ہوتے جا رہے ہیں یعنی یہودیوں میں سے بعض لوگ ایمان قبول کرتے جا رہے ہیں وہ رک جائیں گے. وہ سمجھیں گے دیکھو
معلوم ہوتا ہے یہ جو کچھ کہتے ہیں یہ دین حق ہے، یہ بات تحقیق کے خلاف ہے۔ اگر یہ دین حق ہوتا تو ہمارے فلاں مولوی، فلاں فلاں احبار، بڑے بڑے عالم جو گئے وہ اندر گھس کر دیکھ کر آئے، جب اندر جا کے تحقیق کی تو پتہ چلا صحیح نہیں ہے۔ تو یہ ان کی چال تھی، تنبیہ کر دی اہل ایمان کے ساتھ تمہارا یہ بغض اور حسد جیسا تم نے کیا تمہیں کیا اس سے ملے گا۔ درمیان میں کہا یہودیت یا نصرانیت ہی کوئی ہدایت کا عنوان نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ یہ جو یہودیت ہے یا نصرانیت تم نے اختیار کی ہے یہ کوئی ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے اللہ عطا فرماتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ جو اللہ کی طرف سے آئے، اللہ کی طرف سے جو رہنمائی جس زمانے کے اندر آئے اس کو قبول کرنا ہی ہدایت یافتہ ہونا ہے۔ تو یہاں ان کی سازش کو بھی بیان کر دیا گیا اور ہدایت بھی بتا دی گئی۔ ہدایت وہ نہیں ہے جس پر تم ہو، ہدایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ جو آیا اہل کتاب میں سے ایک طائفہ نے کہا ایمان لے آؤ اس چیز پر جو اتاری گئی مومنوں پر، دن کے ابتدائی حصے میں ایمان لے آؤ، یعنی صبح کے وقت ایمان لے آؤ، شام کے وقت اسی کا انکار کر دو تاکہ یہ لوگ لوٹ آئیں، دین سے کفر کی طرف دوبارہ آ جائیں۔ دل سے یقین نہ کرنا مگر اسی شخص کی بات کا جو تمہارے دین کی اتباع کرے، یعنی ایمان ظاہری طور پر لانا، دل سے نہ لانا۔ فرمایا بے شک ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر تم ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو تو اللہ کی طرف سے جو رہنمائی آتی ہے اس کو قبول کرو اور اس طور پر اس قسم کے تعصب کو چھوڑ دو۔ صحیح۔ ان الہدی ہدی اللہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء۔ یہ اللہ کا فضل یعنی اللہ کی ہدایت، اللہ جسے چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں، واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والے ہیں، خوب علم والے۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتے ہیں خاص کرتے ہیں، یعنی اللہ نے نبوت دے کر اپنے انبیاء میں سے بعض کو چاہا خاص کیا، یہ اللہ کا فضل ہے، واللہ ذو فضل عظیم، اللہ بڑے فضل والے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں ان کی مالی خیانت کا بتایا، کہاں سے؟ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ، مالی خیانت کی اہل کتاب میں سے بعض وہ ہے اگر آپ ان کو امین بنا دیں ڈھیر پر تو وہ اس کو ادا کر دیں گے تیری طرف، آپ کی طرف۔ ان میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر آپ ان کو امین بنا دیں ایک دینار پر، ان کا کچھ اعتبار کر کر ایک دینار کے بارے میں، تو وہ تمہاری طرف اس کو ادا نہیں کریں گے مگر یہ کہ آپ ان کے سر پہ چڑھے رہیں، ہمیشہ رہیں ان کے اوپر کھڑے رہیں، یعنی ان کا پیچھا نہ چھوڑیں، اس ہر وقت پیچھے لگے رہیں، تو شاید تنگ آ کر دے دیں، ورنہ یہ آپ کو دینار بھی نہیں دیں گے۔ بعض ان میں سے ایسے بھی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں ان کی مالی خیانت کو بھی بیان فرما دیا۔ پھر فرمایا دیکھیں ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ مسلمانوں کا مال اس لیے کھاتے ہیں کہ پہلی بات ہے مسلمانوں کو کہتے تھے ان پڑھ، امی کا مطلب ہوتا ہے ان پڑھ، جس نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہ سکھا ہو، تو یہ کہتے تھے ان کا مال کھا لو، کسی بھی طرح کھا لو، کوئی ہم پر مواخذہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ تو ملت ابراہیمی کے منحرف ہیں ویسے ہی، اور انہوں نے کتابیں اپنی ملت ابراہیمی کو چھوڑ دی ہے، تو ان کا مال کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے کہتے تھے۔ یقولون علی اللہ الکذب، اللہ پہ جھوٹ باندھتے، وہم یعلمون، جانتے۔ آگے فرمایا بلا من اوفی بعہدہ واتقی فان اللہ بالمتقین، جو اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کرے تو وہی جو ہے، اور اللہ سے ڈرے تو اللہ بھی اس سے پسند کرتے ہیں، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند فرماتے ہیں۔ پھر ان کی ساتھ ایک خباثت یہ ان کی ذکر کی گئی کہ انہوں نے تو مال حقیر، مال قلیل، ثمن قلیل کی عوض جھوٹ بولا اور قسمیں کھائیں تاکہ وہ دنیا کا مال خرید لیں، یعنی دنیاوی مفاد کی خاطر اللہ کے عہد کی اور آپس میں معاملات کے اندر کھائی ہوئی قسموں کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ لوگ ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ ان سے بولیں گے نہیں۔ یہ بولنا محبت کا بولنا ہے، یعنی محبت سے بات نہیں کریں گے، باقی جھڑک دینا، ڈانٹ دینا ان کو بولنا نہیں کہا جاتا نا، تو بولیں گے نہیں سے مراد ہے اللہ ان سے پیار سے بات نہیں کریں گے، اللہ ان کی طرف نظر کرم نہیں کریں گے، ان کو ان گناہوں سے پاک نہیں کریں گے، اور اللہ ان کو دردناک عذاب دیں گے۔ پھر فرمایا آیت نمبر 78 میں کہ اپنی زبانوں کو پھیر پھیر کے وہ کہتے ہیں، یعنی کتاب ایسے پڑھتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ شاید کتاب ان کی جو تورات ہے اس میں یہی احکامات ہیں، اور اس کو کتاب سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لتحسبوہ، یعنی زبان موڑ کر انہوں نے کچھ پڑھا، کتاب سے سمجھ ہو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے۔ اپنے فتووں کو یوں بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی جانب میں، یعنی ہم نے بالکل صحیح بات کی، جو اللہ کی دین کا تقاضا ہے، اللہ کی کتاب سے ثابت ہے، تو نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی جانب نہیں ہے، بلکہ ان کی اپنی من گھڑت اصولوں سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں۔ کسی بشر کے لیے مناسب نہیں ہے اللہ اس کو کتاب دے، حکم دے، نبوت دے، تو بشر سے مراد نبی، ما کان لبشر، یہاں بشر سے کیا مراد ہے؟ نبی۔ تو کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے، یعنی کوئی نبی ایسا نہیں کرتا کہ اللہ اسے کتاب دے، نبوت دے، پھر وہ کہے لوگوں کے ہو جاؤ میرے بندے اللہ کو چھوڑ کے، وہ تو یہی کہیں گے کہ ہو جاؤ تم رب والے، اس سبب کہ تم کتاب سکھاتے ہو، کتاب پڑھتے ہو۔
تو کتاب پڑھنے اور کتاب کی تعلیم دینے کا تقاضا یہ تم رب والے ہو جو اللہ والے ہو جو اللہ کے احکام کی اطاعت کرو. کسی بشر میں سے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ حکم دینے لگ جائے کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو اللہ کے علاوہ. کیا وہ حکم دے گا تمہیں کفر کا بعد اس کے کہ تم اپنے خیال کے اعتبار سے مسلم ہو؟ یا یہ مطلب ہے کہ پہلے ایمان کی دعوت دے کے تمہیں مسلمان بنائے پھر اپنی عبادت کی دعوت دے کے دوبارہ تمہیں کفر کی طرف تلقین کر دے؟ کسی نبی سے ایسا نہیں ہو سکتا. آگے رکوع پڑھ کے ہم مکمل کرتے ہیں اس کو. اگلا رکوع. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ جب قابل ذکر بات وہ وقت جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا لما آتیتکم من کتاب کہ جو کتاب اور حکمت میں تمہیں دوں وحکمہ اور حکمت دوں ثم جاءکم رسول پھر آئے تمہارے پاس رسول مصدق لما معکم جو تصدیق کرنے والا ہو اس کتاب اور حکمت کی جو تمہارے پاس ہے. لتؤمنن به تو تم سب اس پر ضرور ایمان لانا. ولتنصرنہ تم سب رسول اس کی ضرور مدد کرنا. قال اللہ نے فرمایا اقررتم کیا تم سب نبی اقرار کرتے ہو وخذتم علی ذلکم اسری اور تم نے اس بات سے میرا عہد لے لیا. قالوا سب نے کہا نبیوں نے اقررنا ہم نے آپ سے اقرار کر لیا. قال اللہ تعالیٰ فرماتے فاشہدوا تم گواہ ہو وانا معکم من الشاہدین میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. فمن تولی پھر جو کوئی پیٹھ پھیرے گا بعد ذالک اس بات کے بعد فاولئک هم الفاسقون یہ فاسقوں میں سے ہوگا یعنی طاعت سے نکلنے والوں میں سے ہوگا. افغیر دین اللہ اور پھر یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ یبغون کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں. وَلَهُ أَسْلَمَ حالانکہ اسی کے لیے فرمانبردار ہے من فی السماوات والارض ہر کوئی جو آسمان میں اور زمین میں ہے طوعا خوشی سے وکرہن یا لاچاری سے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اسی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے. ولا فرما دیجیے آمنا باللہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر وما انزل علینا اس چیز پر جو ہمارے پر اتاری گئی وما انزل علی ابراہیم اور جو اتارا گیا ابراہیم پر وہ اسماعیل اور اسماعیل پر وہ اسحاق پر وہ یعقوب پر وہ اسباط اولاد یعقوب پر وما اوتی موسیٰ جو دیا گیا موسیٰ کو عیسیٰ کو والنبیون نبیوں کو من ربہم اپنے رب کی جانب سے لا نفرق بین احد منہم ہم نبیوں میں سے کسی نبی کے درمیان فرق نہیں ڈالتے. ونحن له مسلمون ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں. ومن یبتغی غیر اللہ دینا جو کوئی شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو طلب کرے گا فلن یقبل منہ اس کی طرف سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وہو فی الآخرۃ من الخاسرین اور وہ شخص آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. کیف یہدی اللہ قوما اور اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا بعد ایمانہم اپنے ایمان کے بعد وشہدوا اور انہوں نے اقرار کیا ان رسول حق کہ رسول حق ہے وجاءہم البینات اور ان کے پاس روشن دلائل آئے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو نہیں دیتا ہدایت. اولئک جزاؤہم یہ لوگ ہیں ایسے کہ ان علیہم لعنت اللہ ان پر اللہ کی لعنت ہے والملائکۃ فرشتوں کی لعنت ہے والناس اجمعین سارے لوگوں کی لعنت ہے. خالدین فیہا یہ ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب ان پر سے عذاب بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا. ولا هم ينظرون ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی. الا الذین تابوا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی من بعد ذلک اس کے بعد واصلحوا اور اپنے حالات درست کر لیے فإن اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے. ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بعد ایمانہم اپنی ایمان لانے کے بعد ثم ازدادوا کفرا پھر وہ کفر کے اندر ہی بڑھتے رہے لن تقبل توبتہم اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا. واولئک هم الضالون یہ لوگ بھٹکے ہوئے ہوں گے. ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وماتوا وہ مرے وہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر تھے فلن یقبل من احدہم ملء الارض ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی کی طرف سے ذهبا سونا بھی اگرچہ وہ زمین بھر کر دے ولا افتداء بھی اپنی جان چھڑوانے کے لیے. اولئک لهم عذاب علیم ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. وما لهم من ناصرین ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہے. صدق اللہ العظیم. سورہ آل عمران کے اس حصے میں مرکزی طور پہ اہل کتاب کے لیے سرور کائنات پر ایمان لانے کی دعوت ہے. نصارہ کے خیالات کی تردید ہے ان کو بھی براہ راست دکھایا گیا اور اسی طرح یہود کو بھی دعوت دی گئی اور انہیں کتمان حق یعنی حق کو چھپانا اور حق اور باطل کو ملانے سے روکا گیا. پچھلی آیات میں انبیاء کا مقام واضح کیا گیا کہ ماں کان لبشر یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ کہ انبیاء کبھی بھی غلط نظریات کی تلقین نہیں کرتے شرک کی تعلیم نہیں دیتے. انبیاء کی طرف نسبت کر کے ان لوگوں نے جو ایسی باتیں بنائی ہیں وہ صراحتاً غلط ہیں. کوئی نبی ایسا نہیں کرتا. یہ لوگوں نے اپنے نبیوں کی طرف منسوخ کر کے خود بنایا. پھر جو یہاں اخذ میثاق کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں مختلف وعدے لیے. ایک عہد کل بنی آدم سے لیا الست بربکم قالوا بلا ولا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں. سب نے کہا کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں. یہ تو ہے عہد الست. یہ ایک بنیادی وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم سے لیا
کیونکہ توحید اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہر مذہب کی بنیاد ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو نہ پہچانا جائے، اس کی ربوبیت کا عقیدہ نہ ہو، تو آگے مذہب کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ کا وجود، اس کی وحدانیت، اس کے ساتھ ربوبیت کا عقیدہ بنیادی اینٹ ہے جس پر مذہب کی عمارت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی فطرت کے اندر یہ بیج بویا اور تمام بنی آدم کی زبان سے اقرار کرایا. پھر انبیاء یعنی بنی آدم میں سے وہ افراد جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام پہنچانے کے لیے اپنا نمائندہ بنایا، یعنی انبیاء، خصوصیت کے ساتھ ان سے عہد لیا گیا جس کا ذکر اس آیت میں ہے. انبیاء سے یہ کہا گیا کہ دنیا میں جانے کے بعد میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا. پھر جس نبی کی موجودگی میں کوئی دوسرا رسول آئے تو جو ان علامات کا مصداق بنتا ہو جو علامات تمہیں پہلے دے دی گئی، آنے والا نبی میں کی یہ نشانیاں ہیں جس پر وہ نشانیاں صادق آ جائیں، یعنی اس کی نبوت اور رسالت کی دلیل کے ساتھ ثابت ہو جائے، تو تم میں سے ہر ایک میں اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد کرنی ہے، تصدیق بھی کرنی ہے، اس کا نبوت کا اعلان بھی کرنا ہے، اور یہ کہنا ہے کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. اس طرح جہاں تک ہو سکے ظاہری طور پہ اس کے ساتھ تعاون اور اس کی مدد کرنی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا. اور یہاں آقا علیہ السلام کا بھی مرتبہ ظاہر ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے میثاق لیا کہ جو کچھ کتاب اور حکمت میں تمہیں دوں گا، میں تمہارے پاس کوئی رسول آ جائے، اس کو عام رکھیں، عام کے تحت حضور بھی آ جائیں، کہ جب باقی رسولوں کے متعلق عہد و پیمان لیا تو رسول کے متعلق صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ہوا. جو مصداق بننے والا ہو اس چیز کا جو تمہارے پاس ہے تو تم ضرور اس کے پر ایمان لانا، اس کی مدد کرنا. یہ ہر نبی سے عہد لیا گیا. فمن تولی بعد ذلك. اچھا پھر اللہ نے کہا قالوا اقررنا قال فاشهد معنا معكم من الشاهدين. انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا. اللہ نے فرمایا پھر گواہ رہو، وانا معكم من الشاهدين، اور میں بھی گواہی دینے والوں میں سے ہوں. پھر اللہ نے فرمایا فمن تولی بعد ذلك، جو اس کے بعد روگردانی کرے گا، یعنی اب یہ عہد لے لیا تو فاولئک هم الفاسقون، ہاں وہ کس میں سے ہو جائے گا؟ فاسقوں میں سے. پھر فرمایا قل آمنا باللہ، اور جو دین کو بدل دے گا مسلمان ہونے کے بعد تو اس کے متعلق بھی ہے کہ جو اس کے لیے جھکا، جو آسمانوں میں اور زمین میں خوشی سے اور مجبوری سے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. یعنی کیا یہ لوگ اللہ کا دین چھوڑ کے کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ زمین و آسمان میں ہر چیز اسی رب کے آگے جھکی ہے، چاہے خوشی سے ہے چاہے نہ خوشی سے، جھکنا تو اس رب کے پاس ہے نا. پھر ہے قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل الی ابراہیم. یہ آیت جو آگے آپ کے سامنے آ رہی ہے، یا جو میں نے ابھی پڑھی، سورہ بقرہ میں بھی گزر چکی ہے، جس میں سرور کائنات کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہمارا تو ان چیزوں پر ایمان ہے. اس میں یہود و نصارہ کے سامنے واضح کرنا مقصود ہے کہ ہم تمہاری طرح متعصب نہیں ہیں، اپنے پیغمبر کو مانے دوسروں کا انکار کر دیں، اپنے پر اتری ہوئی کتاب کو تسلیم کریں دوسروں کتابوں کا انکار کر دیں. ایسی بات نہیں ہے. ہمارا تو مسلک صاف ہے، ہم کسی تعصب میں مبتلا نہیں ہے. ہمارا تو اللہ پر ایمان ہے، اس چیز پر بھی ایمان ہے جو ہم پر اتاری گئی. ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط سے مراد اولاد یعقوب، سارے اسرائیلی پیغمبر، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، جو کچھ بھی انہیں دیا گیا، ان کے معجزات، ان کی کتابیں، جو کچھ یہ لائے، ان سب پر ہمارا ایمان ہے. والنبیون من ربہم، جو کچھ بھی نبی دیے گئے ان پر ہمارا ایمان ہے. تو کسی کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے کہ کسی کو مانے کسی کو نہ مانے. ہمارے دل میں تنگی نہیں کہ ہم فلاں کو مانے فلاں کو نہیں مانے. اسی طرح یہود نے جو حد بندی کی ہوئی ہے، نصارہ نے جو حد بندی کی ہوئی ہے، فرمایا ایسا نہیں ہے. ہم تو ایمان لاتے کیونکہ ہم معتدل ہیں، ہم دین حنیف پر ہیں، یعنی ابراہیمی دین پر ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین. آگے مطلب اسلام کا حاصل کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آ جائے اس کو تسلیم کرنا، یہی اسلام ہے. اور ہر نبی کے زمانے میں اسی کا دین اسلام تھا، اور اب آخر کار سرور کائنات کا لایا ہوا دین ہی دین اسلام ہے. یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، نسخ نہیں ہوگا. پہلے انبیاء کا دین بھی اسلام تھا لیکن محدود وقت کے لیے تھا. جب دوسرا نبی آیا تو وہ دین ختم ہو گیا. آقا کا دین جو ہے ایسا ہے جو قیامت تک لیے ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا کیونکہ محدود نہیں، اور آقا ہی آخری نبی ہیں. پھر فرمایا لیکن کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات. اللہ ان اہل کتاب کو کیوں ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، اس بات کی گواہی دے چکے تھے کہ سچا پیغمبر ہے، اس کے پاس روشنیاں ہیں، روشن دلائل ہیں، اس کے باوجود یہ کیا ہے، منکر ہو گئے. تو اللہ رب العزت ان کو کیسے ہدایت دے گا؟ یہ بھی ایک بات ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں نبی آخر الزمان کے متعلق پیشنگوئیاں پڑھی تھی، نشانیاں پڑھی تھی، لیکن یہ صرف حسد اور عناد کی وجہ سے باہم کیا ہو گئے، حسد میں آ کے گمراہ ہو گئے. تو کیا فرمایا حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ ان کے پاس بینات آ گئی، انہوں نے نہیں مانا، تو اللہ ان کو ایسے کیسے ہدایت دے کیونکہ ضد میں ہے. فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں بے شک ان پہ لعنت ہے اللہ کی لعنت جہاں بھی آئے گا اس سے مراد ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری. ملائکہ کی لعنت سے مراد ہے ملائکہ ان پہ لعنت بھیج دیں کہ اللہ کے مشرک والناس اجمعین، سارے لوگوں کی لعنت ہے.
یہ لعنت میں بھی رہیں گے اور ان پر سے عذاب بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا، سوائے وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی۔ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، جو توبہ کر لیں لعنت سے بچ جائیں گے، اپنے احوال کو درست کر لیں، خاص طور پہ دل کی کیفیت ٹھیک کر لیں، نفاق نہ ہو تو یہ ملعون نہیں ہے، لعنت سے بچ جائیں گے، اور اللہ بخشنے والا ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ انہیں بخش دے گا۔ پھر فرمایا بے شک وہ لوگ کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم، جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ کافر تھے، تو آخرت میں جس وقت یہ عذاب ان کے سامنے آئے گا اس وقت ان کی کیفیت ہوگی کہ اگر ان کے پاس زمین کا بھراؤ سونا ہو، یہ ہے نا ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا يفتدى به، کہ ان کی کیفیت ہوگی کہ ان کے پاس زمین جتنی بھری ہوئی زمین، اتنا بھرا ہوا سونا ہو، اتنی دولت ہو، جو یہ دیں اور ساری دولت دیکھ کر آخرت کے عذاب سے بچ جائیں۔ تو فرمایا گیا ہے فلن يقبل من احدهم، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا کسی سے بھی، اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان میں بھی عیسائیوں اور یہودیوں کے اس عقیدے کا رد ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، بڑوں کی اولاد ہیں، بڑوں کے ساتھ ہماری نسبت آخرت میں ہمیں کام آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت وہاں سونا چاندی کام آنے والا نہیں، اسی طرح وہاں بڑوں کی تم نسبت کا دعویٰ اور خیال کرتے ہو کہ فلاں ہماری مدد کرے گا، فلاں ہمیں چھڑا لے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ایمان پاس نہ ہو تو دولت بھی کام نہیں آئے گی، اسی طرح اگر ایمان پاس نہ ہو تو کسی کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی، اور کوئی سفارش کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا، کتنا ہی کوئی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ قرآن کریم اور حدیث شریف میں انبیاء کے متعلقین کے واقعات ہیں، ان سب کا حاصل یہ کہ ایمان نہ ہونے کی صورت میں کسی کے ساتھ کوئی نسبت اور کوئی تعلق، چاہے وہ تعلق نسبی ہو یا کوئی اور تعلق ہو، کام نہیں آئے گا۔ ھذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔ الحمدللہ تیسرا پارہ مکمل ہوا، چوتھا پارہ کل پڑھیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید۔